آپ کے کچھ میں نے کلپس دیکھے جو کہ بہت پرانے ہیں اور یہ آپ ہی بتا سکتی ہیں کہ وہ اب دوبارہ جو ہیں وہ ان کو مارکیٹ میں دیکھا جا رہا ہے. یہ پروڈیوسر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پہ، آرٹسٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا. وہ پروڈیوسر ان کے گھر بھی جاتے ہیں اور ان کے بیڈ پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. سوچیں کیمرے کے سامنے اس طرح کی چیزیں ہیں تو جب کیمرہ نہیں ہے آف کیمرہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہوں گی. اسٹیج پہ جب بھی کوئی نئی لڑکی آتی ہے اور خوبصورت بھی ہو اور ٹیلنٹڈ بھی ہو، کام اس کو پھر بھی پروڈیوسرز کو خوش کر کے ہی ملتا ہے. آپ نے کس طرح پھر پروڈیوسرز کو قائل کیا؟ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں. آپ نے کیا سوچا تھا کہ آپ ایک آرٹسٹ بنیں گی یا اچھا ناچنے والی بنیں گی؟ اس حوالے سے ذرا بریف کیجئے گا. اچھی آرٹسٹ بنوں، اچھی پرفارمر بنوں. پہلے بھی کہا، ابھی آپ کے جاہلوں کا ٹولہ ہے، شیطانوں کا ٹولہ. ہاں جی. آپ چاہتی ہیں ان کو سامنے لانا یا ابھی آپ ان کو وارننگ ہی دینا چاہتی؟ کوئی اپنے آپ کو بڑا نام نہاد ڈائریکٹر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ وہ فیملی پلے کر رہے ہیں. ان کی کلپ میں آپ کو شیئر کرتی ہوں. شادی دی رات لاڑا دودھ نہیں پیے گا. اسٹیج پہ وہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں جو کہ ایونٹس کرتی تھی مشرا کوئین، ان کو کام کروایا جا رہا ہے عباسیہ تھیٹر میں، اور اس میں باقاعدہ طور پہ فیملی کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ فیملی پلے ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ دیکھنے. وہ لڑکیوں پہ پھول بھی نچھاور ہو رہے ہیں، پیسے بھی پھینکے جا رہے ہیں. تو یہ کہاں کا فیملی ڈرامہ. آپ نے کہا جی کوئی ایسا آپ نے ورڈ بھی یوز کیا، تو یہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں. السلام علیکم جی، میں ظہیر شیخ. آج ہمارے ڈی پی پوڈ کاسٹ میں ایک بہت ہی پیاری آرٹسٹ موجود ہیں جنہوں نے سٹیج پر بھی کام کیا، فلم میں بھی کیا اور ٹی وی پر بھی کام کیا، لیکن زیادہ تر وہ سٹیج کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو آگے آگے رکھتی ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ سٹیج جو ہے میں جب تک اس کو فیملی ڈرامہ میں نہ بدل دوں، کمرشل ڈرامہ کو، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گی. بہت ساری باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے حوالے سے بھی میڈیا میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کے برعکس کہ کون کیا کہتا ہے میرے بارے میں یہ سوچتی ہوں کہ سٹیج کو کیسے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، اس کو فیملی تھیٹر بنانا ہے. تو ہم آپ کو بھی ان سے ملواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں تابندہ علی. جی السلام علیکم تابندہ. جی وعلیکم السلام. تابندہ، آپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہے نا اب میڈیا میں ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ کا شوبز کا سفر ہے، سٹارٹنگ آپ کا جرنی جو ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بریف کریں تاکہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ کن کن مراحل سے گزر کر یا کن کن مشکلات سے گزر کر آج آپ یہاں پر موجود ہیں. بالکل ایسے ہے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا کہ آپ نے بلایا اور میرا موقف جاننے کی کوشش کی، اور میری آواز تاکہ جہاں تک اداروں تک پہنچنی چاہیے وہ پہنچے. اور آپ کو تو پتہ بھی ہے کہ اس حوالے سے میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. اور میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی، میں نے 2007 میں اسٹیج کی دنیا میں قدم رکھا تھا، اور میں نے الحمدللہ میں نے کام کر کے اپنا نام بنایا ہے. آتے ہی راتوں رات نہیں کہ میں سٹار بن گئی، مجھے محنت کرنی پڑی، مجھے بہت سارے اچھے رول کروائے گئے. اور آرٹسٹ کا مطلب نام ایسے نہیں بنتا جب تک وہ اپنے کام پہ فوکس نہ کرے. تو شکر الحمدللہ کہ میں نے آج میرا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت عطا فرمائی ہے. تو میں نے شارٹ کٹ راستہ کبھی نہیں اپنانا چاہا، میں نے اپنی محنت سے، اپنے کام سے اپنا نام بنایا. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. جو بھی آرٹسٹ شوبز میں آتی ہیں ظاہر ہے ان کو مشکلات تو ہوتی ہیں، تو مشکلات سے گزر کر اپنا نام بنانا یہی سب سے اہم اور یہی کامیابی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے سوچا کہ اب میں نے سٹیج پہ کام کرنا، سٹیج جو ہے وہ کمرشل تھیٹر، وہ تو ویسے ہی جب بھی اس کا زبان میں آتا ہے تو لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ بس، اور لڑکیوں کے والے سے ان کا یہی سوچنا ہے کہ انہوں نے تو ناچنا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی کام تو کوئی سین جو ہے نا ان کو بولنے والے جو جملے ہیں وہ تو ملتے نہیں ہیں.
تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ آپ ایک آرٹسٹ بنیں گی یا اچھا ناچنے والی بنیں گی؟ اس حوالے سے ذرا بریف کیجئے گا کہ آپ کو کس چیز کا زوم تھا، کہ یا آپ کیا چاہتی تھی کہ آپ اسٹیج پر آئیں تو کس حیثیت سے آئیں؟ میں یہ سوچ کے آئی تھی کہ میں ایک اچھی آرٹسٹ بنوں، اچھی پرفارمر بنوں، نہ کہ ڈانسر بنوں. تو اللہ کے حکم سے میں ایک آرٹسٹ ہوں، ایک پرفارمر ہوں، نہ کہ میں ایک ڈانسر ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا کہ الحمدللہ کہ میں نے اپنا نام بنایا ہے، اپنی محنت سے بنایا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ میں آرٹسٹ بننا چاہتی تھی. لیکن تابندہ ہم نے دیکھا کہ سٹیج پر لڑکیوں کو بہت کم چانس ملتا ہے آرٹسٹ بننے کا، کیونکہ وہاں پر جو بھی لڑکی نہیں آتی اسے کہتے نچنا آندا ہے، اچھا ناچ سکتی ہو، تو وہ ان کا گانا ہی رکھ لیتے ہیں بجائے ان کو کام کرنے کے، کام دینے کے. تو آپ نے کس طرح پھر پروڈیوسرز کو قائل کیا کہ نہیں میرے اندر تو ایک آرٹسٹ ہے، میں ناچنے سے زیادہ بولنے پہ اور ایکٹنگ میں یقین رکھتی ہوں؟ تو کون سا ایسا آپ کا ڈرامہ ہے جو آپ ہمیں بھی بتائیں جس سے آپ کو لگا کہ واقعی اب دنیا مجھے پرفارمر سمجھے گی؟ ویسے تو میں نے بہت سارے پلے کیے ہیں، لیکن جب میں نے سٹارٹ لیا نا تو ان میں سے جو میرے بہت اچھے پرفارمنس مطلب بہت اچھے رول رہے، ان میں سے ایک تھا ڈرامہ میرا، اس میں میرا رول تھا بہت اچھا تھا. اس ڈرامے کا نام ہے پردیسی بابو. ایک ڈرامہ ہے تیرے عشق میں پاگل. ایک ڈرامہ تھا رولا کرسیدہ. اس طرح کے اور کافی سارے بھی پلے کیے ہیں میں نے، جس میں میں نے اپنی محنت سے پوری جی جان لگا کے اپنا رول نبھایا، اپنا کردار نبھایا، اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں. اچھا، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیج پہ جب بھی کوئی نئی لڑکی آتی ہے اور خوبصورت بھی ہو اور ٹیلنٹڈ بھی ہو، تو کام اس کو پھر بھی پروڈیوسرز کو خوش کر کے ہی ملتا ہے. تو یہ اس کے اندر کیا حقیقت ہے، ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں، کیونکہ آپ نے تو وہ تمام سٹیجز دیکھی ہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہے اور کس طرح لڑکیوں کو پھر بچنا چاہیے اس سے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میرے ساتھ نا اللہ تعالیٰ کی یہ بڑا ساتھ رہا ہے، میری گڈ لک رہی ہے کہ مجھے نا اللہ تعالیٰ نے بہت شہرت سے عطا فرمایا مجھے. اور جہاں تک رہی پروڈیوسر کو خوش کرنے والی بات، دیکھیں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا نا، دیکھیں ہوتا تب بھی یہی سب کچھ تھا. فیلڈ کوئی بھی اچھی بری نہیں ہوتی، اس میں لوگ اچھے برے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اور یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں. اور مجھ سے تو یہ ہے کہ آج کل کے اگر ہم بات کریں نا، پہلے دیکھیں پلے کیے جاتے تھے. پلے مطلب ایک میسج کنوے کیا جاتا تھا اپنے اسٹیج پلے کے ذریعے، جہاں پہ فیملیز بھی آتی تھی ڈرامہ دیکھنے اور اپریشیٹ بھی کیا جاتا تھا. اور پروڈیوسر یہ نہیں کہتا تھا میں لاس میں ہوں، کیونکہ پورا وہ اپنے ڈرامے پہ فوکس ہوتا تھا. کہ اور آرٹسٹ جو ہیں اتنی ریہرسلیں کرتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنا کردار نبھانا ہے، اور اس کو کس طرح سے ہم جتنی زیادہ ریہرسل کریں گے اتنا ہی اچھا ہم اپنا کردار نبھا پائیں گے. اور سارے ڈرامے بڑے اچھے جاتے تھے. اور اگر آج کل کی بات کریں ہم لوگ، تو آج کل میں نہیں سمجھتی کہ کوئی میسج ڈرامے کے ذریعے کنوے کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ بات آپ نے نا دھیان میرا اس طرف کر دیا کہ جیسا ابھی آپ کو پتہ ہے پچھلے سال کلچر منسٹر جو ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے بہت زیادہ تھیٹروں کو چیک کیا، وہاں پہ انہوں نے اصلاحات کی. کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد تھیٹر بہتر ہوا، لیکن عملی طور پر ہم جب بھی کبھی دیکھنے جائیں تو وہی گندی جگت بازی اور ڈانس جو ہے وہی. اچھا، اب 24 گھنٹے تو وہاں کوئی ہوتا نہیں ہے، مانیٹرنگ ٹیموں کا بھی میرے خیال میں کوئی اتنا اثر نہیں رہا، تو کام تو پھر بھی ویسا ہی ہو رہا ہے، کوئی تسلی بخش تو نہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ جی، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جب عظمیٰ بخاری صاحبہ آئیں اور جب انہوں نے تھیٹر کی طرف توجہ دی، تو جو آرٹسٹ تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ چلیں کوئی تو آیا کہ جو تھیٹر کی بہتری چاہتا ہے، تھیٹر کو بچانا چاہتا ہے. کیونکہ کام اس طرح سے ہو رہا تھا نا کہ مطلب اگر کوئی کامیڈی بھی کر رہے ہیں تو وہ کیا تیری ماں تیری بہن اس طرح مطلب. اور عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پورا اپنا اس میں 1000% انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور اس میں سے 50% اس ٹائم وہ کامیاب بھی ہوئی. لیکن بات پتہ کیا ہے کہ اس ٹائم کے لیے ان کو یہ دکھایا گیا کہ ہاں جی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، SOPs جو بنائے گئے اس حساب سے
ان کو صرف اتنے ٹائم کے لیے دکھایا گیا کہ جی ایس او پیز کے تحت ڈرامہ کیا جا رہا ہے. کافی لوگوں نے تنقید بھی کی کہ جی اب کیا کریں, آنکھیں بند کر لیں ہم لوگ, اب آڈینس مطلب اس طرح سے انٹرٹین ہوتی ہے. تو دیکھیں جب جس وقت کی میں بات کروں کہ جن ڈراموں کو آج بھی ہم لوگ یاد کرتے ہیں, جو ہمارے لیجنڈس مطلب پرفارم کرتے تھے, آج بھی ان ڈراموں کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان میں انہوں نے کوئی نہ کوئی میسج کنوے کیا, اچھا پرفارم کیا, انہوں نے کسی فحاشی کا سہارا نہیں لیا. تو عظمیٰ باری صاحبہ نے چاہا کہ مطلب یہ چیز بہتری کی طرف جائے, لیکن جہاں سے میں کہہ رہی ہوں نا 50% وہ ٹھیک ہو سکا, لیکن اب میں کہوں گی کہ 50 میں سے کوئی 30% ان لوگوں نے کر دیے, اور مزید 20% اور خراب ہو گیا. ہاں جی 20%, اور کیونکہ دیکھیں نا وہی سارا کچھ ہو رہا ہے, وہی ولگر جملے ہو رہے ہیں, وہی جو میکسیز پہنے جا رہی تھی, حالانکہ ایس او پیز میں یہ سارا کچھ ہے کہ آپ اتنا وہ میکسیز ٹائٹ ٹائٹ لباس نہیں پہن سکتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور لاچا کرتا. میں تو اس جب سے کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم نے بھی کمرشل تھیٹر کیا ہے, اس میں ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے بھی بڑا اچھا کام کیا, لیکن جو اچھا کام کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن جو چیز نہیں صحیح اس کو میں خود ایکسیپٹ کرتی ہوں, اور میں اپنی نفی کر کے ہی اس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اور ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بات کی نفی, اپنی ذات کی نفی کر کے بات کرے. ایسا ہی ہے. اچھا تابندہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہے نا سامنے آ رہی ہیں, آپ کے کچھ میں نے کلپس دیکھے جو کہ بہت پرانے ہیں, اور یہ آپ ہی بتا سکتی ہیں کہ وہ اب دوبارہ جو ہیں وہ ان کو مارکیٹ میں دیکھا جا رہا ہے, یا ان کو آپ سمجھ لیں کہ پھیلایا جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے کون سا مافیا ہے اسٹیج کا جو آپ کے خلاف ہے؟ کیونکہ آپ تو فیملی ڈرامہ چاہتی ہیں, تو پھر بھی آپ پہ تنقید ہو رہی ہے اور آپ کے پرانے کلپس نکال کے چلائے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کچھ جاہل لوگ ہیں, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں بات کیا کر رہی ہوں. میں بات کر رہی ہوں فیملی پلے کی, اور یہ لوگ اگر میرے پرفارمنسز مطلب 8 9 10 سال پہلے کی اگر نکال کے کہیں کہ جی یہ چلائیں, تو یہ تو اپنی پرسنل کوئی ان کی ہے پرابلم جو کہ میں دور نہیں کر سکتی. میں تو کہتی ہوں کہ جی چلا دیں, یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں, آپ اپنا وہ کرنا چاہتے ہیں, اگر ویوز اپنے لینے چاہتے ہیں تو آپ کر دیں, اس کو چلائیں. مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اب آپ جب صحیح راستے پہ چلتے ہیں نا, تو ایسے جو شیطان لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنا کردار ادا کرنے سے باز نہیں آتے. اور حالانکہ اوور آل پورے پنجاب میں یہ ساری باتیں میرے بارے میں ہو رہی ہیں, لیکن ایک شیطانوں کا ٹولہ ہے اور ان کو بڑی تکلیف ہے. اچھا, ہاں جی, اور اسٹیج سے منسلک لوگ. ہاں جی اسٹیج سے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ میں تو عظمیٰ بہاری صاحبہ کے ویژن کے ساتھ ہوں. دیکھیں جو پرفارمنسز یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چلائے جائیں, اچھا اس ٹائم کی اگر بات کریں نا, تو دیکھیں جس بھی فیلڈ میں انسان جاتا ہے نا, تو انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے, اور ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب میں نے جیسے سٹارٹ کیا, آپ کو میں نے بتایا آؤٹ ڈور سے میں نے سٹارٹ کیا, تو میں نے کہا اچھا ایسے کام ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے, لیکن اچھے رول کیے. میں نے بتایا کہ دیکھیں جی اچھے رول کروانے چاہیے. اور جب لاہور میں آئی تو جیسے کام کر رہے تھے لوگ, تو اس حساب سے میں پھر بھی جس طرح کام میں کرتی تھی, میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا. ہاں لیکن پروڈیوسر حضرات جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں یہ لاہور کی مارکیٹ ہے, اب آپ کو تھوڑا سا کمرشل پرفارم کرنا چاہیے. تو اس پہ بھی میں شرمندہ ہوں, بڑی بات ہے, شرمندہ ہوں وہ دیکھ کے. میں خود ہی, کیونکہ اگر آپ بھی دیکھیں گے نا, وہ ایک تو مجھ پہ وہ ساری چیزیں سوٹ نہیں کرتی, جو کہ حالانکہ میں نے اپنے خلاف جا کے وہ کمرشل پرفارمنسز کیے ہیں, اور جہاں پہ وہ پرفارمنسز کیے ہیں وہاں پہ بہت اچھے پرفارمنس بھی میرے پڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ شیطانوں کو نظر نہیں آئیں گے. وہ ایک بے شرموں کا ٹولہ ہے جو کبھی ان کو شرم نہیں آ سکتی نا. اچھا یہ دیکھیں, آپ نے اس مارکیٹ میں کام کرنا, یہ بھی بڑی بات کی جاتی ہے کہ رہنا تو ایتھے ہی ہے نا, اس مارکیٹ چی رہنا ہے نا, پھر ہم دیکھیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. کہاں سے آپ نکالیں گی اپنے لیے اسپیس, یہ مجھے بتائیے. پہلی بات تو یہ کہ اچھا
میں یہ بات میری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، کمپلیٹ جی کر جی دوں. یہ جو سانگس میرے کہہ رہے ہیں کہ یہ والے لگائیں، یہ والے لگائیں، میں تو کہتی ہوں لگا دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، عظمیٰ بہاری صاحبہ نے بہت اچھے کام کیے ہیں اسٹیج کو لے کے، ہوں، اور وہاں پہ ایک اچھا کام یہ بھی کیا ہے کہ اب جو پلے ہوتا ہے نا تو اس کی فلیکس لگائی جاتی ہے، جیسے کہ بیک پہ لگائی جاتی ہے اسٹیج کے، اور سائڈوں پہ لگائی جاتی ہے، کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جی پرانے کلپس ہیں، یا مطلب کوئی بھی اپنی بات ہوں، کو کور نہ کر سکیں. تاریخ ڈیٹ ڈیٹ، ہاں ساری جی، اور مینشن ہوتی کس ہے اس کی میں. ڈائریکشن ہے، کس کی پروڈکشن ہے، اور کس ڈیٹ کا ڈرامہ ہے، اور وہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے. صحیح. اچھا، وہ باتیں اگر آپ جو بھی چلائے گا بھی نا، اچھا وہ اس کو یہ چلانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کون سے مطلب دور کے گانے ہیں، اور اس دور کے اگر گانے چلانے ہیں نا تو پھر سب کے چلائیں. اس نسبت میرے گانے کچھ بھی نہیں ہیں، ہوں. پھر سب کے پرفارمنسز اچھا، چلائیں. اس سے اندازہ ہو جائے گا. یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے کریئر میں کتنی دفعہ بین ہوئی ہیں؟ اچھا، کیسی بات ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، بڑا اچھا سوال پوچھا. کہ آج تک میرے کیریئر میں جتنا بھی میں نے اسٹیج پہ کام کیا ہے، آج تک مجھے آرٹ کونسل کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں آیا، کبھی بین نہیں کیا گیا، تو اپریشیٹ ہی کیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ 6-10 دفعہ بین ہوئی ہے، آخر کار اس کی پرفارمنس کو دیکھ کے ہی کیا گیا نا. تو ڈیفینیٹلی. آپ کو اگر بین نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرفارمنسز جو تھیں وہ پرفیکٹ تھیں. تو بالکل، یہ ایک آسان طریقہ تھا، میں نے کہا اس سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی اگر ہے. آپ بین ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ بھی نہیں، ایون دین بین ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. کہتے ہیں نا کہ وارننگ لیٹر، جی. وہ تک نہیں آیا. اگر یہ جو جاہلوں کا ٹولہ مطلب نکلا ہوا ہے کہ اس طرح سے کسی بھی طرح اس اچھا، کی یہ آواز آپ دبائی جائے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے پہلے بھی کہا، اب بھی آپ کہیں جاہلوں کا ٹولہ ہے، شیطانوں کا ٹولہ ہاں ہے. جی. آپ چاہتی ہیں ان کو سامنے لانا، یا ابھی آپ ان کو وارننگ ہی دینا چاہتی نہیں ہیں؟ نہیں، میں وارننگ نہیں، دیکھیں جو بھی بات ہے میں حق سچ کیا ہے میں سامنے کروں گی. اب دیکھیں نا، پروڈیوسرز، آپ نے میری 3 مہینے سے آئی تھنک میں نے یہ آواز اٹھانا شروع کی. مجھ سے پہلے آئی تھنک سہیل احمد صاحب یا اور بھی ہمارے لیجنڈس ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی، لیکن اب یہ معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے. اور 3 مہینے سے جب سے میں پوسٹیں لگا رہی ہوں، مجھ پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور پلانٹیڈ مطلب ویڈیوز بھی میرے خلاف بنائی جا رہی ہیں. مجھے فرق نہیں پڑتا ان ساری چیزوں سے، کیونکہ جب آپ صحیح راستے پہ ہوتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور کیسی بات ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے. اگر وہ کسی ایک ہی شیطان کو تکلیف ہے تو اس کا مطلب ہے آپ چور ہو تو آپ کو تکلیف ہے نا. صحیح. اگر آپ صحیح ہو تو آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر جو پرفارمنسز آپ کہتے ہیں کہ چلائیں، اچھا مجھے جب سے SOPs بنے یا عظمیٰ بہاری صاحبہ جب سے آئی ہیں، مجھے بتائیں وہ فلیکس لگی ہونی چاہیے، اور مجھے تب کا بتائیں کہ جی میں نے کوئی اس طرح کا پرفارمنسز کیا ہے یا اس طرح کا کوئی لباس پہنا ہے، تو میں اس چیز پہ بھی آپ کے سامنے آج آن ایئر بات کر رہی ہوں کہ میں اس پہ بھی ایکسکیوز کروں گی میڈیا کے سامنے. اچھا، سب سے اچھی جو بات ہے نا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، میں ایکسکیوز کرتی ہوں. یہ بڑا پن ہے آپ کا، میں سمجھتا ہوں. تو ان چیزوں کو تو چلتا ہی رہنا ہے ساتھ ساتھ. اچھا، یہ میں نے دیکھا کہ یہاں پر اب پروڈیوسرز کی بھی کمی ہوئی. ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ اگر 7 تھیٹر ہیں نا تو 10-15 پروڈیوسر ہوتے تھے. بالکل. ابھی 3-4 تھیٹر ہیں اور ان میں بھی 1-2 پروڈیوسر ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ لاہور میں کوئی 3 تھیٹر ایک پروڈیوسر نے سنبھالے ہوئے ہیں، تو باقی جو بڑے پروڈیوسر ہیں وہ چلے گئے ہیں. ایک تھیٹر ایک پروڈیوسر نے سنبھالا ہوا ہے، تو اب پیچھے بچا کچھ نہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ جہاں تک اگر میری ذاتیات پہ بات لے کے آئیں گے تو دیکھیں میں بھی بات کروں گی صاف جو ہے. اب ایک انسان کو آپ دے دیتے ہیں 3 تھیٹرز، آخر کیوں؟ چلیں وہ تھیٹر بھی ان کے پاس آ گئے، اور ان میں کہا جاتا ہے کہ جی فیملی تھیٹرز فیملی پلے کیے جا رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز کی کلپ پڑے ہیں. اور اس کے پروف بھی میں آپ کو دیتی ہوں زیادہ دور کی. یہ تو میرے پرانے سانگ اٹھا کے کہتے ہیں نا چلائیں، میں ابھی جو ان کا ڈرامہ چل رہا ہے اس کے کلپ آپ کو شیئر کرتی ہوں، آپ وہ چلائیں. اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کس کی ڈائریکشن میں ہو رہا ہے اور کس کی پروڈکشن میں ہو رہا ہے.
تو اس لیے بات کرنے سے پہلے نا سوچنا چاہیے انسان کو, اپنے گلیبان میں دیکھنا چاہیے. اور یہ جو شیطان ہے نا, یہ میں بات کلیئر کر دوں, یہ نا ایک دن سب کو لے کے ڈوبے گا جو بھی اس کی باتوں میں آئے گا نا, کیونکہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو یہ سب کو ڈبائے گا. میں نے دیکھا نان پروفیشنل پروڈیوسرز کی بھرمار ہے. پہلے جو پروڈیوسرز تھے وہ تو آرٹسٹوں کو بہت کم ملتے تھے, اپنے کام میں دھیان رکھتے تھے, اندر بیٹھتے تھے بیک پہ, تو ڈائریکٹر ہوتا تھا سامنے. اب میں دیکھتا ہوں پروڈیوسرز کے کمرے میں لڑکیاں ٹیبل پہ ناچ رہی ہیں, وہ بیٹھے ہیں. یہ پروڈیوسر ہیں یا تماشائی ہیں یا کون ہیں یہ لوگ؟ جی یہ میرا خیال ہے پروڈیوسرز نہیں ہے, یہ پروفیشنلزم نہیں ہے. اور میں اس کے حوالے سے میں نے نا اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں نا ذکر کیا تھا کہ فحاشی اس قدر اب پھیلائی جا رہی ہے کہ جس تھیٹر میں ٹک ٹاکس بھی اس طرح کی بنائی جا رہی ہے کہ تاکہ پبلک کو پتہ چل سکے کہ جی اس تھیٹر میں ہم پرفارم کر رہے ہیں, اور وہ فحاشی دیکھ کے آیا جائے. اور جہاں تک رہی آپ نے کہا کہ پروڈیوسر کو خوش کرنا, اب پروڈیوسر کو کام لینے کے لیے کس طرح خوش کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک ٹک ٹاک شیئر کرتی ہوں. کسی کی ذات کو لے کے بات نہیں, بات یہ ہے کہ آج کل کس نوبت پہ یہ فیلڈ آ گئی ہے کہ وہ جو ٹک ٹاک بنی ہوئی ہے, پروڈیوسر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پہ, اور ایک آرٹسٹ ہیں وہ ٹیبل پہ باقاعدہ وہ پرفارم کر رہی ہیں, اور ایک اور اپنے آپ کو سمجھتی ہے آرٹسٹ. میں نہیں سمجھتی, کیونکہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا, اور وہ کس طرح سے پروڈیوسر انجوائے کر رہا ہے اور وہ ٹک ٹاک بن رہی ہے. یہ کیبرے ڈانس ہو رہا ہے, یہ کیا کوئی پرائیویٹ محفل ہے جہاں پہ جو ہے نا کمروں میں میزوں کے اوپر ڈانس ہو رہے ہیں؟ یہ جی جی یہ کام لینے کے لیے, یہ تو دیکھیں کیمرے کے سامنے بات آ گئی, اور وہ پروڈیوسر ان کے گھر بھی جاتے ہیں اور ان کے بیڈ پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. سوچیں کیمرے کے سامنے اس طرح کی چیزیں ہیں, تو جب کیمرہ نہیں ہے آف کیمرہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہوں گی. تابندہ یہ بتائیے گا کہ اسٹیج پر نا سب سے زیادہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا وہ یہ ہوتی ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے نا جب اسٹیج پہ آتی ہے نا تو وہ رکشے پہ آتی ہے, موٹر سائیکل پہ آتی ہے, اکثر ہم نے دیکھا. لیکن چند مہینوں بعد یا کچھ سالوں بعد اس کے بعد بہت بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں. تو اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے اسٹیج سے, مجھے یہ بتائیے گا ذرا. بالکل, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اب دیکھیں جو بھی لڑکی ہے اب وہ رکشے پہ آ رہی ہے, بائک پہ آ رہی ہے, اور جیسے کہ کافی سارے انٹرویوز پڑھے بھی ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ کہتی ہیں پیمنٹیں کچھ نہیں. فار ایگزامپل کہ اگر ایگزامپل کوٹ کر رہی ہوں, اگر آپ کی 1 روپیہ پیمنٹ ہے تو اس میں مجھے بتائیں نا, آپ اپنے ڈریسز بھی بنوائیں گی, آپ نے میک اپ آرٹسٹ بھی رکھنا ہے, آپ نے ڈانسرز بھی رکھنے ہیں ساتھ, اور اس کے بعد پیمنٹ میں تو کچھ نہیں بچتا. اس کے علاوہ فینس کی جہاں تک رہی بات, ایک حد تک ہوتا ہے. میرا بھی یہ سوال ہے, میں تو یہ بلکہ اپیل کرنا چاہوں گی مریم نواز صاحبہ سے بھی اور عظمیٰ بہاری صاحبہ سے بھی کہ جو لڑکیاں جن کو کوئی کل تک جانتا بھی نہیں تھا اور آج سے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے بھی چلے جائیں تو ان کے پاس آج بڑی بڑی گاڑیاں, گھر یا اتنا پیسہ کہاں سے آیا, اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ مافیا ان کے پیچھے کون سا ہے جو اتنے وہ دھڑلے سے کہہ دیتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پرفارمنسز مطلب ان کے بھی دیکھ لیں اٹھا کے, تو وہ اتنے مطلب کانفیڈنس سے کہتی ہیں نوٹس آئے گا مائی فوٹ. نیکسٹ ڈے ان کو کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ مطلب ہم جا کے کوئی بات نہیں ایک معافی نامہ لکھ کے دے دیں گے اور کوئی بات نہیں پھر ہم کام کریں گے, اور باہر نکل کے اس طرح وکٹری کا نشان بنا رہے ہوتے ہیں. کس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, آخر کون ساتھ دے رہا ہے ان لوگوں کا؟ یہ تو میرا بھی سوالیہ نشان ہے کہ ایسے لوگوں, دیکھیں جن لوگوں کے پاس جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے جو لوگ فیلڈ میں ہیں انہوں نے بنائی ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب کو پتہ ہے کہ جی ٹی وی پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے, اسٹیج پہ بھی ان کی پیمنٹ اچھی ہے. اب لڑکیوں کی جہاں تک رہی بات, تو ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ آخر اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری بھی جا رہی ہیں اور کوئی شوز نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے ان لڑکیوں کی منی ٹریل مانگ لی ہے. جی بالکل, حساب دینا چاہیے, دیکھیں کیوں نہیں. چلیں جی, یہ تو خیر دینا چاہیے سب کو حساب. نہیں سوال ہے نا, میرا بھی سوالیہ نشان ہے. آخر وہ کون سا علادین کا چراغ ہے کہ وہ رگڑتی ہیں وہ علادین کا چراغ تو وہ سب کچھ ان کے پاس آ جاتا ہے. اور آج اگر میں یہ بات
بات کر رہی ہوں نا فیملی ڈرامہ ہونا چاہیے، تو یہ میں ہر اس آرٹسٹ کی آواز بن کے بات کر رہی ہوں، ہر اس رائٹر کی آواز بن کے بات کر رہی ہوں، ہر اس ڈائریکٹر کی آواز بن کے اچھا بات کر آپ نے رہی ہوں۔ یہ تو بات بہت اچھی، اس کو تو کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا، کوئی جھوٹ نہیں کر سکتا کہ فیملی ڈرامہ ہونا چاہیے. پھر اگر آپ اتنا اچھا نعرہ لگا رہی ہیں، پھر وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں؟ وہ تو بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ اور اس حوالے سے تو بتائیے گا اب یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہیں؟ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو تکلیف ہے کہ ہماری دکانداری بند ہو جائے گی، اور میں آپ کو چلیں تھوڑی سی نشاندہی کروا دیتی ہوں. کوئی اپنے آپ کو بڑا نام نہاد ڈائریکٹر سمجھتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا بڑا مان ہے کہ میرے پاس 3 تھیٹرز آ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ وہ فیملی پلے کر رہے ہیں. ان کی کلپ میں آپ کو شیئر کرتی ہوں. I'm good. وہ کیا ہوتا ہے؟ Oh, I see. ہاں. پانی بھی دیتی ہے انہوں نے. Hello, اسی ویک میں جو ڈرامہ کر رہے ہیں ان کی ڈائریکشن میں کس طرح کے جملے بولے جا رہے ہیں، اور کوئی اس پہ ایس او پیز نہیں. وہی جو پہلے جملے ہوتے تھے وہ فحاشی والے ویسے ہی ہو رہے ہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں فیملی ڈرامہ کر رہا ہوں. میں کہتی ہوں جی میں تو دور کی بات کرتی نہیں، پرانی بات کرتی نہیں. اب یہ لوگ تیار ہو جائے. میں نے تو ایک یو ایس پی بنائی ہے، میں نے تو عثمہ بہاری صاحبہ کو بھی جا کے دی، بہت سارے ان کے خلاف میرے پاس پروفس ہیں. اچھا پھر یہ مانیٹرنگ ٹیمیں کہاں ہیں جو کہ یہ چیک کرتی ہیں ڈراموں کو؟ یہ تو پھر وہی حال ہو گیا، جو پرانا خرابی تھی وہی دوبارہ ہو جی گئی. جی 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 بالکل آپ نے صحیح کہا. میرا بھی یہ سوال ہے کہ دیکھیں عظمیٰ بہاری صاحبہ تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن دیکھیں نا کیمراز لگے ہوتے ہیں پھر بھی وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ایسے جملے بھی بول لیتی ہیں، پبلک انوالومنٹ کر کے ویسے پرفارمنس بھی کر لیتی ہیں. ان کے پیچھے آخر وہ مافیا جو چھپا ہوا ہے ان کو سامنے لانا بھی بڑا ضروری ہے. کہ مطلب کیمراز میں اس وقت خرابی آ جاتی ہے، اس وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، جب کہ آڈینس کے کیمراز میں دیکھیں وہ پبلک جاتی ہے جب پلے دیکھنے تو وہ اپنے فون کے ذریعے وہ کلپس بنا کے شیئر کر دیتی ہے. لیکن اور اب تو آج کل تو بلکہ جب سے ان کو یہ خطرہ ڈر ہو گیا، پڑا. ڈر پڑ گیا ہے نا، یہ فونز اب الاؤ نہیں کر رہے کہ ہال میں لے کے جائیں. اگر آپ لوگ فیملی پلے کر رہے ہیں تو کائنڈلی وہ فیملی بھی ہمیں دکھائیں نا کہ کہاں آپ کی دیکھنے یہی آئے بات ہیں میں پلے. کرنے لگا تھا، اب تو فون بھی الاؤ اور نہیں ہے. فون کیوں نہیں اندر لے کے جانے دے رہے ہیں آپ کو؟ آپ تو فیملی پلے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے سٹیج پہ تو بہت سرو کیا، بڑا کام کیا، ابھی بھی آپ اس کو بہتری کے لیے کوششیں کر رہی بالکل ہیں. بالکل. آپ نے فلم کے حوالے سے کیا کیا، ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. اصل میں موویز کے حوالے سے دیکھیں جیسے مووی انڈسٹری کا بالکل ختم ہو چکی تھی. یہ تو دیکھیں حکومت نے چاہا کہ بھئی مووی انڈسٹری کو بھی دیکھیں، جیسے انہوں نے فنڈز دیے تو وہ موویز مطلب کچھ بنی بھی. اور موویز پھر اسی وجہ سے دیکھیں نا جہاں پہ کوئی کام غلط ہوگا وہ ختم ہو جائے گی، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ بہتری کی طرف جائے نا. حکومت نے فلم انڈسٹری کو تو کروڑوں روپے دیا، تو سٹیج کو صرف دیکھ کر آرگنائز کر کے ہی ختم کر دیا. ان کو فنڈ نہیں دینے چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرے خیال سے یہ ہے کہ اتنے لاکھوں کی پروڈکشن کرتے ہیں تو ان کو فنڈز کی کیا ضرورت ہے. اور ویسے بھی یہ لوگ جب لڑکیوں سے ڈیمانڈز رکھتے ہیں کہ ہمیں سیٹس دیں، آرٹسٹ سینئر جونیئر یہ کانسیپٹ انہوں نے ختم کر دیا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سیٹس دیں، ڈیمانڈس. آپ نے اکثر میرے وہ دیکھا ہوگا پوسٹوں میں، ویڈیو کلپس میں، کہ آج کل وہی بے شک جمعہ 8 دن نہیں ہوا اس کو آپ مین پہ لگا دیں گے. کیوں
کیونکہ آپ کی کمٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے ان کے ساتھ کہ آپ ہمیں کتنی سیٹیں دیں گی. اب دیکھیے فرنٹ کی جو سیٹ ہے اس کا ریٹ انہوں نے فار ایگزامپل 5,000 7,000 ہوں رکھا ہوا ہے. اب ایک لڑکی اگر کمٹمنٹ کرتی ہے کہ چلیں جی میں ڈیلی کی آپ کو 10 سیٹیں دوں گی, تو وہ سوچیں وہ ہفتے کی کتنی بنیں گی. ہوں اور پروڈیوسرز بھی ان کو اس فحاشی کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں نا, کیونکہ پبلک کے لیے تو آپ ڈرامہ نہیں کر رہے, فیملی کے لیے آپ ڈرامہ نہیں کر رہے, آپ لوگ تو ڈرامہ کر رہے ہیں تماش بینوں کے لیے. بالکل صحیح. پھر اس کا تو یہ مطلب ہے. یہی مطلب ہے نا. اور سینئر جونیئر کا فرق نہیں انہوں نے مطلب کوئی رکھا, بلکہ خود کہتے ہیں وہ نام نہاد پروڈیوسرز جن کے پاس شاید 3 تھیٹر آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں سینئر جونیئر کچھ نہیں. ان کے علاوہ بھی اور ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس چیز سے نہیں, یہ کون سینئر ہے کون جونیئر ہے, ہمیں صرف وہ بزنس سے چاہیے جو پیسہ دے ہمیں کما کے. ہاں جی بالکل, اس سے اچھا وہ گھر ہی لے جائے نا اپنے, کمال ہو تھیٹر گیا انڈسٹری ویسے. کو تو نہ خراب کریں. ابھی یہ بڑی کلیئر بات آپ نے کی. اب تک کیونکہ یہ سارے دور میں تو آپ بھی گزری ہیں, تو الحمدللہ آپ نے کبھی یہ سیٹوں والی ڈیمانڈ پوری کی کسی کی؟ میں نے کبھی بھی آج تک سیٹوں کی کمٹمنٹ پہ کام ہی نہیں کیا, بھلے ہی مجھے کتنا بھی نقصان ہو جائے. میں نے آج تک کبھی سیٹوں کی کمٹمنٹ پہ کام ہی نہیں کیا. میں آرٹسٹ ہوں, میں کام اچھا کر کے آڈینس آئے. گڈ. میرے کام میں اتنا وہ دم ہونا چاہیے کہ میں اچھا کام کروں, اسٹیج پہ پرفارم کروں کہ پبلک آئے. اور سیکنڈ بات یہ کہ دیکھیں اس لڑکی کو پیورٹی دیتے ہیں سینئر کے اوپر جس نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ جی میں اتنی سیٹیں دوں گی. باقی کے ہال میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو اوور آل پوری کاسٹ کے ہوتے ہیں, سب کو دیکھنے آتے ہیں, وہ نہیں ان کو نظر آتے. تو اس چیز پہ بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیں اچھا, ابھی چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی, جی تو آپ نے فیملی تھیٹر کے حوالے سے کافی آرٹسٹ بھی اس میں موجود تھے, تو اس پہ بھی بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ آپ تو اچھے کاز کے لیے لوگوں کے سامنے آئی تھی. تو یہ اب بتائیے گا کہ کیا اس پریس کانفرنس کے بعد آپ نے اپنا وہ ڈرامہ بنانے کا یا جو آپ فیملی ڈرامہ چاہتی ہیں اس پہ قائم ہیں, یا اب آپ بھی بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں نہیں جی تنقید سن کے؟ نہیں میری بات سنیں, میں آج آپ کے چینل کے ذریعے یہ ایک میسج بھی دینا چاہوں گی, یہ جتنی مرضی تنقید کر لیں, جب تک میری سانس ہے نا میں اپنے موقف پہ قائم رہوں گی. اور وہ پریس کانفرنس میں نے اس لیے کی تھی, وہ اسی لیے میں نے پریس کانفرنس رکھی تھی کہ تاکہ وہاں پہ اوور آل مطلب سارے میڈیا نے کوریج دینی ہے تو ہماری آواز سب کو سنائی دینی چاہیے, سب ایوان کو بالا پتہ تک چلنی, جائے. ہاں جی بالکل, اداروں تک پہنچنی چاہیے کہ کون اس حق میں ہے فیملی ڈرامے کے اور کون اس حق میں نہیں ہے. وہ پریس کانفرنس نہ تو کسی تھیٹر میں کی گئی ہے, نہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ 2-3 چینلز اپنے فیوریٹزم کسی کو بلا کے کہ جیسے مرضی آپ چلوانا چاہیں وہ کی گئی. پریس کلب میں کانفرنس کرنا پہلی بات تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اور اگر میں نے ایک صحیح بات کے لیے پریس کانفرنس کا ارینج کیا اور وہ کی تو ان کو تو رسپیکٹ کرنی چاہیے. دیکھیں میں اس میں غلط بات کیا کر رہی ہوں, اور اس میں گوشی خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ الحمرا ہال یا سرکاری ہال کوئی نہ کوئی ہمیں ملنا چاہیے. اچھا آج کل نا اس حوالے سے بھی بڑی پوسٹیں چل رہی ہیں, بڑی لگا رہے ہیں کہ جی آپ ناز تھیٹر لے لیں, آپ کو کوئی بھی ہال دے دیتے ہیں. او بھائی تم لوگ مامے چاچے کیوں بن رہے ہو؟ دیکھیں جس طرح سے اگر ہال مانگا گیا ہے تو وہ ہال مانگا گیا ہے اداروں سے, اور آپ لوگ وہ پبلک کے لیے ہے نا. جی جی فیملی اس میں ایک وقت تھا جب الحمرا میں فیملیز اتنی خوش ہو کے آتی تھی, ٹکٹس بھی نہیں ملتی تھی, ٹکٹس نہیں اتنا ملتی ماشاءاللہ تھی. ہٹ جاتا تو تھا. آج بھی وہ سب سے خوبصورت ہالز ہیں, بالکل اور بالکل, اگر وہاں پہ فیملی ڈرامہ ہو تو کسی کو کیا تکلیف ہونی اور چاہیے. ایگزیکٹلی وہ ڈیمانڈ تو نہیں کہہ سکتے, وہ ریکویسٹ بھی کی انہوں نے کہ اس لیے کیونکہ انہوں نے تھیٹر کی ریپوٹیشن ہی اتنی خراب کر دی گئی ہے کہ فیملیز پہلی بات تو یہ کہ وہ ان تھیٹروں کا نام سنتی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گی. تو فیملیز کو لانے کے لیے اس لیے سرکاری ہالز کا کہا گیا کہ سرکاری ہال دیے جائیں جہاں پہ فیملی کر کے فیملی آ اور سکے اور سرکار فیملی کی پلے ہو زیر سکے, نگرانی ان کی نگرانی میں اچھا ہو ڈرامہ سکے. ہو. نے باقاعدہ ڈانس کی تربیت حاصل کی, اور نئے آنے والے جو لوگ ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کے حوالے سے کیا آپ کا
ان کو کیا سجیشن کریں گی کہ کس طرح کا ڈانس جو ہے وہ انہیں سیکھنا چاہیے تاکہ وہ اسٹیج یا فلم میں کامیاب ہو سکیں؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ تنقید بھی کی کہ کہا گیا کہ گانے بند کر دیے جائیں. پہلی بات تو یہ کہ جب سانگس نہیں بھی ہوتے تھے نا تب بھی پلیز ہوتے تھے, آرٹسٹ تھے نا کرتے تھے پلے اور سپر ہٹ جاتے تھے. لیکن میں مانتی ہوں اس چیز کو کہ دیکھیں جو سانگ ہیں وہ بھی ڈرامے کا حصہ ہے, لیکن سانگس کی سلیکشن بھی اس طرح ہونی چاہیے کہ دیکھیں جیسے نصرت فتح علی خان صاحب کی غزلیں ہیں, جیسے صوفی ہیں سانگس, تو صوفی کلام ہو صوفی گیا. کلام ہو گیا ایگزیکٹلی. تو اس طرح کرنی چاہیے. اور جہاں تک رہی میں کسی کو اگر بتاؤں کہ اس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے کام, پہلی بات تو یہ کہ جو پروڈیوسر حضرات آتے ہی اگر سینئر کے سر پہ لگا دیں گے ان کو, تو ان کو ہماری ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود سے ہی مطلب سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ سیکھ کے ہی آئی ہیں. اور آج کل میں تو کہوں گی کہ اگر اپنا نام بنانا ہے نا تو شارٹ کٹ راستہ نہیں اپنایا, پھر جیسے راتوں رات آپ آتے ہیں ویسے راتوں رات آپ چلے بھی جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ, آج کل تو اسٹیج پہ آرٹسٹ تو بہت کم ہو گئے ہیں. فیمیل میں سے میں بات کروں, آج کل اسٹیج پہ وہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں جو کہ ایونٹس کرتی تھی مشرا کوئین, ان کو کام کروایا جا رہا ہے اور ان کی تصویریں مین پہ لگائی جا رہی ہیں. اب دیکھیں نا, آرٹسٹ نے اتنی محنت سے اپنا نام بنایا ہے اور وہ دیکھیں فنکشن کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو آرٹسٹ کا ٹیگ دے کے اسٹیج پہ کھڑا کر دیں گے تو کتنی ناانصافی ہے, پھر زوال ہی آئے گا اسٹیج پہ, اور کیا ہوگا. بالکل آپ نے صحیح بات کی. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایکٹریس ہیں, جو لڑکیاں ہیں, اب ان پہ فوقیت دی جا رہی ہے شی میل کو, ٹھیک ہے, اور خواجہ سرا جو ہیں وہ اسٹیج پہ چھائے ہوئے ہیں, وہ بڑے بڑے آرٹسٹ بن چکے ہیں. یہ کیا ہو کیا رہا ہے, معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ جی, یہ لوگ جس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں نا اسٹیج کو, اگر اسی طرح سے رہا نا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ چیز اسٹیج ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں خواجہ سرا جو ہیں, میرے لیے سب سے پہلے تو میں اس کمیونٹی کی بھی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. دیکھیں وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے اور ان کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے, لیکن جس کا جو کام ہے نا اس کو اچھا لگتا ہے. بالکل. اب دیکھیں نا, اگر کسی بھی ٹرانسجینڈر کو آپ کاسٹ کرتے ہیں, اتنی پیمنٹ دیتے ہیں آپ ان کو, اور اس کی ٹکٹ بھی مہنگی کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فنکشنز کرتی ہیں لڑکیوں سے ہٹ کے. اب آپ نے یہ جو سوال کر دیا, اور باقاعدہ طور پہ وہ جی اتنی مہنگی مہنگی ٹکٹس ان کی خریدی جاتی ہے. اچھا, میں یہ جاننا چاہتی ہوں, دیکھیں آپ ان سے اگر کوئی رول کرواتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی کی, جیسے فار ایگزامپل پچھلے کچھ دنوں میں ڈرامہ ہوا تھا ذلِ شاہ میرا خیال ہے, یا مجاجن, اس طرح کا کوئی تمثیل میں ڈرامہ کیا گیا تھا. تو وہاں پہ اگر آپ رول کروا رہے ہیں تو جس ایکٹر کا رول کروا رہے ہیں آپ اس کی امیج پریزنٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو بڑی غلط بات ہے. دیکھیں جو ٹرانسجینڈر ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے, وہ اب اگر سائمہ جی نے ایک رول کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی امیج کے ساتھ ان کو پریزنٹ کر رہے ہیں. صحیح صحیح. جبکہ آرٹسٹ بھی کر سکتی ہیں. سوالات تو بہت ہیں یقین کریں, لیکن وقت کی کمی ہے. بہرحال ہم نے بہت ساری باتیں کی اور یقیناً ابھی بہت ساری باتیں رہ بھی گئی ہوں گی. بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی تنقید ان لوگوں نے کی ہے, میں کہتی ہوں اور کھل کے تنقید کریں مجھ پہ. جو بھی ان کے پاس جو چلانا چاہتے ہیں ویڈیوز, آپ کہتے ہیں کہ اس کا یہ والا پرفارمنس, یہ والا پرفارمنس, میں کہتی ہوں میں تو آپ کے ابھی آپ کو آپ کے شو میں یہ پروف دے کے جاؤں گی. ابھی ایس او پیز بننے کے بعد جب سے عظمیٰ بخاری صاحبہ آئی ہیں, اچھا تب کا میرا کوئی پرفارمنس نکال کے دکھائیں کہ وہ پیچھے فلیکس بھی لگی ہو اور پھر میں نے اس کی خلاف ورزی کی ہو تو میں اس کی دیندار ہوں. میں پھر دیکھیں سوشل میڈیا پہ میں معافی بھی مانگوں گی کہ جی, اور جو پرفارمنسز میں نے کیے ہیں جو کوئی کمرشل, اس کے لیے میں پہلے بہت شرمندہ ہوں. اور ایک بات اور بڑا اچھا کیسی بات ہے
پہلے بھی میں نے ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے اب دیکھ لیں. اچھا میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, میری پرسنل لڑائی نہیں ہے کسی جی کے جی ساتھ, اور بات ہو رہی کام کو لے کے. اب کوئی سینئر آرٹسٹ ہوں اور وہ کہتے ہیں ڈائریکٹر بھی میں ہوں, پروڈیوسر بھی میں ہوں. یہ پہلے بھی میں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کی ہے کہ ڈائریکٹر بھی میں ہوں, پروڈیوسر بھی میں ہوں, رائٹر بھی میں ہوں, اور انٹرنیشنل اسٹار ہیں جی, ہم بھی مانتے ہیں. اچھا وہ ڈرامہ کرنے گئے ہیں عباسیہ تھیٹر میں, اور اس میں باقاعدہ طور پہ فیملی کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ فیملی پلے ہم لوگ کر رہے ہیں, آپ دیکھنے آئیں. اور وہ کلپس میں آپ دیکھیں کہ وہ لڑکیوں پہ پھول بھی نچھاور ہو رہے ہیں, پیسے بھی پھینکے جا رہے ہیں. تو یہ کہاں کا فیملی ڈرامہ, یہ تو ایس او پیز کی صاف صاف خلاف ورزی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر آپ اپنے آپ کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں فیملی ڈرامہ مطلب کروا سکتا ہوں یا میں فیملی ڈرامے کے حق میں ہوں, جبکہ آپ کی ڈائریکشن میں یہ کام ہو رہا ہے. یہ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا. میں یقین کریں کہ ان سینئرز کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ جو ہیں جس جو بات کرتے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتے. ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ آنے والوں کے لیے مشعل راہ بنیں, انہیں اچھا کام سکھائیں, انہیں اچھی تربیت دیں. لیکن اگر وہ خود ہی اس طرح کا کام کریں گے تو آنے والے جو ہیں وہ تو پھر تباہی کریں گے. اچھا تابندہ جی, آپ کیونکہ اسٹیج سے منسلک ہیں, آپ کا بڑا تعلق ہے, کہتے ہیں کہ جہاں بندہ کام کرتا ہے وہ ایک گھر والا حساب ہوتا ہے. جی جی. لیکن آپ نے اپنے ایک ویڈیو میں کچھ ایسے لوگوں کو, آپ پتہ نہیں ان کا سٹیٹس آپ کے سامنے کیا ہے, آپ نے کہا جی کتے اور کتیاں, کوئی ایسا آپ نے ورڈ بھی یوز کیا. تو یہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں, اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں. یہ ویڈیو کلپ جہاں پہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو ویڈیو کلپ ہیں میں آپ کو دے کے جاؤں گی, وہ آپ اپنے شو میں چلائیے گا, اور وہ بھی میں اپنے جو ویڈیو کلپ میں نے بنایا ہے وہ بھی آپ چلائیے گا کہ کتے اور کتیاں. دیکھیں جب آپ صحیح بات کر رہے ہیں, اگر جو تو بھونک رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے وہ بھونک رہے ہیں. اچھا جو نہیں بھونک رہا اس کو کیوں لگ رہا ہے کہ میں اس کو کہہ رہی ہوں یا میں سب کو کہہ رہی ہوں؟ جو بھونک رہا ہے اس کو ہی کہوں گی نا. اور اس کے بارے میں بلکہ شاہد خان صاحب, جی جی جی, بہت انہوں نے سینئر آرٹسٹ ہیں. ہاں جی بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں, لیکن ان کی سوچ پہ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب انہوں نے کہا کہ جی پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں نے کافی اکٹھے ڈرامے کیے ہیں اور میں ایز اے سینئر ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آرٹسٹ کمیونٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگر آپ کسی فیمیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ جی ہماری جیسے شوبز کی ایک آرٹسٹ ہیں, انہوں نے اس طرح سے کہا ہے کتے یا کتیاں. تو پہلی بات میں ان سے یہ کلیئر کر دوں کہ جو لوگ بھونک رہے ہیں نا ان کو ہی لگے گا, اگر کوئی نہیں بھونک رہا تو اس کو آپ پرسنل ذاتیات پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں نا. اگر لے کے جا رہے ہیں تو وہ آپ کی پرابلم ہے, میری پرابلم نہیں ہے. آرٹسٹوں کا ان کا رائٹس نہیں دیا جاتا. دیکھیں آپ پروڈیوسرز 2 شو کرواتے ہیں 3 دن, ٹھیک ہے, اس کا فائدہ کس کو ہے؟ پروڈیوسرز کو. پہلی بات تو یہ کہ یہ 2 شو ہونے ہی نہیں چاہیے, پیمنٹ ایک 3 کی دن اور شو 2. ہاں جی, اس کا فائدہ بھی پروڈیوسرز لے رہے ہیں. اور پھر کیسی بات ہے کہ آرٹسٹوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا جاتا, حالانکہ وہ آپ کے لیے پرفارم کر رہے ہیں. اور سیکنڈ بات یہ, نہ ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے, نہ ان کے لیے چائے کا انتظام کیا جاتا ہے, حالانکہ وہ کام کر رہے ہیں. وہ کام کر رہے ہیں تو پروڈیوسر حضرات ان کے ہی کام کرنے سے جو پیسے کماتے ہیں وہ اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں. تو ان آرٹسٹوں کو عزت دینا سیکھیں, ان کی رسپیکٹ کریں کہ ان کو جو چیز جو فیسلٹی ملنی چاہیے وہ دیں. جی بہت شکریہ, آپ نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہے. یقیناً پروڈیوسرز کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ تابندہ علی موجود تھی جنہوں نے بہت ساری چیزوں پر روشنی ڈالی. یقیناً یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ حل طلب ہیں اور ان کو بہتر ہونا چاہیے تاکہ اسٹیج جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر سکے. یقیناً ہم ان جیسے مزید آرٹسٹوں کو بھی یہاں پر بلائیں گے اور اسٹیج کی بہتری کے لیے جتنا ہمارا بھی حصہ ہوگا وہ ہم ضرور ڈالیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ ظہیر شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.